نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون حق تعالی شانہ کی قدرت کاملہ کے دلائل پیچھے سے بیان ہوتے چلے آئے۔ اس آیت میں بھی قدرت کاملہ کی ایک دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے، اور وہ ہے ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یعنی انسان، اس کو مٹی سے بنایا۔ مٹی ہمارے آپ کے پیروں کے نیچے ہر جگہ، اس مٹی سے ایک ایسی مخلوق بنا دینا جو ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف ہو، یہ حق تعالی شانہ کا ہی کام ہے۔ وہی ایسے ہیں کہ جس چیز میں چاہیں جان پہنا دیں، اس لیے چونکہ یہ بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہے، یا خلقت کی، تخلیق کی عجیب و غریب نشانی ہے، اس لیے حق تعالی شانہ نے یہاں پر اس کو بیان فرمایا تاکہ لوگ حق تعالی شانہ کی قوت اور ان کی قدرت کو سمجھ سکیں، اور یہ ذریعہ بنے حق تعالی شانہ کی پہچان کا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے کھنکھناتی مٹی سے، جو سنی ہوئی، سڑی ہوئی اور رنگ بدلا ہوا متغیر مٹی سے، وہی مٹی جس سے تم اپنا گھر بناتے ہو، وہی مٹی جس سے تم اینٹیں تیار کرتے ہو، وہی مٹی جس سے تم اپنا چولہا بناتے ہو، اور نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہو اس مٹی سے، اور تمہاری بنائی ہوئی یا کسی کی بنائی ہوئی کسی چیز میں آج تک جان نہیں آئی،
تم نے مٹی سے بہت کچھ بنایا مگر اس کے اندر جان نہیں آ سکی. تم نے مٹی کے پتلے بنائے اور اس کو خدائی کا درجہ دے کر بھگوان سمجھ لیا مگر جان تو نہیں آ سکی. ان کے تم نے آنکھیں بنا ڈالی، ناک بنا ڈالی، کان بنا ڈالے، ہاتھ پیر بنا ڈالے. اس پتلے میں تم نے انسانی اعضاء کے جتنے مظاہر ہیں ان سب کو تم نے بنا ڈالا مگر جان نہیں ڈال سکے. اگر تمہارے بس میں ہوتا یا کسی کے بھی بس میں ہوتا تو جب اتنی اچھی اچھی مورت اور ایسے پتلے تیار کر سکتے ہو تو تم یقیناً اس کے اندر جان ڈال دیتے. مگر حق تعالی شانہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس مٹی میں جان ڈال سکے. مٹی بھی کیسی فرما رہے ہیں، سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جس کو تیار کر کے رکھ دیا جائے اور اس کا پانی اتر جائے، خشکی پیدا ہو جائے تو اس کے اندر دراز پیدا ہونے لگتی ہے، اور اس کو اگر اٹھایا جائے تو اس کو ٹھونکا جائے تو اس میں کھن کھن کی آواز آتی، جیسے کمہار گھڑا تیار کرتا ہے، مٹی کے برتن بناتا ہے. جب اس کو وہ خشک کر لیتا ہے تو ٹھونک کر کے دیکھتا ہے کہ خشک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. اس کے بعد پھر اس کو آگ میں پکاتا ہے، سمجھے؟ اس کو آگ میں پکاتا ہے. جب آگ میں پکا کے تیار کر لیتا ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے. وہ پکی ہوئی مٹی کہلاتی ہے جس کو عربی میں فخار کہتے ہیں. قرآن پاک کے اندر مختلف آیتوں میں اس مٹی کا مختلف نام ذکر کیا گیا ہے. کہیں فرمایا گیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تراب سے بنایا، تراب مٹی کو کہتے ہیں. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ایک آیت میں فرمایا گیا انا خلقناہ من طین لازب، میں نے انسان کو یا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا چکنی مٹی سے. ایک آیت میں فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. مٹی کے مختلف نام آئے ہوئے ہیں قرآن پاک کی آیات کے اندر. یہاں سلسال کا لفظ آیا ہوا ہے، اور ان تمام الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے. مٹی جب گوندھی نہ گئی ہو اور اس کے اندر پانی نہ پڑا ہو تو وہ تراب کہلاتی ہے. ظاہر ہے کہ پہلے تو مٹی ہی آئے گی نا. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا، حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، سب سے پہلے تو حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ عدیم ارض سے مٹی لاؤ. عدیم ارض کہتے ہیں زمین کا اوپری حصہ. چونکہ آدم علیہ السلام کو عدیم ارض سے بنایا گیا، شاید اسی وجہ سے ان کا نام آدم رکھا گیا. اور
آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدمی کہا گیا، آدمی آدم کی اولاد. جی تو حق تعالی شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ زمین کے اوپری حصے سے زمین کا پورا خلاصہ نکال کر کے لے کے آؤ. حضرت جبریل علیہ السلام جب مٹی کے اوپر کا حصہ لینے کے لیے آئے تو زمین نے اپنا حصہ دینے سے انکار کر دیا. حضرت جبریل واپس چلے گئے. بتایا کہ پروردگار وہ زمین جو ہے وہ اپنا اوپری حصہ دینے کے لیے راضی نہیں. حق تعالی شانہ نے پھر دوسرے فرشتوں کو بلایا، غالباً میکائیل کو بلایا، پھر اسرافیل کو بلایا، ان کو بھیجا کہ جاؤ مٹی کے اوپر کا حصہ پوری زمین سے نکال کر کے لے کے آؤ. وہ آئے تو پھر زمین نے انکار کر دیا. تو روایات میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے ملک الموت کو بلایا جن کا نام عزرائیل ہے. ان کو بلا کے فرمایا کہ جاؤ زمین کے اوپر کا حصہ لے کے آؤ. جب ملک الموت زمین کے اوپر آئے اور اس سے مانگا کہ اپنے اوپر کا حصہ مجھے دے دو، ایک پرت چاہیے، زمین نے انکار کیا. جیسے پہلے انکار کیا تھا ویسے اب بھی انکار کیا. تو بہرحال ملک الموت ہیں، وہ حضرت جبریل جیسے نرم دل تو ہیں نہیں. اگر ملک الموت نرم دل ہوتے تو یہ روح قبض کرنے کی ذمہ داری بھلا کیسے نبھاتے؟ کبھی ایسے لوگوں کی روح کو وہ قبض کرتے ہیں جن کی روح قبض ہونے پر دنیا کو ترس آتا ہے، مگر ملک الموت کو ترس نہیں آتا. تو ملک الموت نے کہا دیتی ہے کہ نہیں یہ بتا، میں تو لے کے جاؤں گا. رب العالمین کا حکم ہے، میں تو لے کے جاؤں گا. اب زمین سمجھ گئی کہ ان سے بچنا مشکل ہے، تو ملک الموت وہ پوری مٹی لے کر کے گئے. آدم علیہ السلام کا پتلا زمین کے کا اوپری حصہ جو پوری زمین پر پھیلا ہوا ہے، کہیں کالا ہے، کہیں سفید ہے، کہیں پیلا ہے، کہیں ہرا ہے، مختلف قسم کے رنگ ہے زمین کے اوپری حصے کے. ہمارے آپ کے یہاں کی مٹی خاکستری ہے، یوں کہہ لیجئے کہ اس کے رنگ پر کچھ پیلا پن چڑھا ہوا ہے. اور مدھ پردیش میں چلے جائیے تو زمین کا اوپری حصہ سارا کا سارا کالا دکھائی دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے بارش ہوئی ہے اور مٹی جو ہے ساری کی ساری وہ بارش کی وجہ سے، جیسے بارش کے بعد کالی ہو جاتی اس طرح سے کالی دکھائی دیتی ہے. حالانکہ نہ وہاں بارش ہوتی ہے نہ کچھ نہیں، زمین ایک دم کھرکھری ہوتی ہے. پھر زمین کا اوپری حصہ کہیں نرم ہوتا ہے، کہیں سخت ہوتا ہے. تو چونکہ زمین کے اوپری حصے سے، ادیم ارض سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا ہے، اس لیے
اولاد آدم میں وہ ساری خصوصیات جو زمین کی ہیں وہ پائی جاتی ہیں. کوئی کسی رنگ کا ہوتا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے مزاج میں بھی تغیر ہوتا ہے. بعض لوگ نرم طبیعت کے ہوتے ہیں اور بعض لوگ سخت طبیعت کے ہوتے ہیں. تو جو خصوصیات اس زمین کی تھیں وہ ساری خصوصیات آدم علیہ السلام کے پتلے میں موجود تھیں، اور چونکہ خلاصہ آدم سے ہی آدمی تیار ہوتا ہے اس لیے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت اس کی غالب ہوتی ہے. بہرحال آدم علیہ السلام کو عدیم ارض سے ان کا پتلا تیار کیا گیا. وہ کس طرح سے؟ کان فی الاول ترابا، پہلے تو وہ مٹی تھی جس میں پانی پڑا ہوا نہیں تھا، پھر اس کے اندر پانی ملا کر کے اس کو سان دیا گیا تو وہ طین بن گئی. طین کہتے ہیں جس کو فرمایا گیا من طین لازب. اور ابلیس نے سجدے سے جب انکار کیا تھا تو اس نے بھی کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا فرمایا ہے اور آدم کو آپ نے طین سے پیدا کیا. طین کہتے ہیں مٹی کو، مگر وہ مٹی جو گیلی ہو، جس کے اندر پانی پڑا ہوا ہو. تو پہلے تراب تھی، بعد میں وہ طین بن گئی جب اس کے اندر پانی ملا دیا گیا، اور پھر پانی ڈال کر کے اس مٹی کو چھوڑ دیا گیا. تو وہ جس مٹی کے اوپر پانی بھرا ہوا ہو اور مدت تک بھرا رہے تو وہاں کی مٹی کیچڑ بن جاتی ہے، اسی کو حماؤن کہتے ہیں. اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس کے اندر ایک قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، گویا وہ سڑی ہوئی مٹی ہوتی ہے. اس کو اپنے یہاں کیچڑ کہا جاتا ہے. تو وہ حما بن گیا. اس کے بعد پھر اس کو خوب گوندھا گیا. مٹی کو پانی کے اندر ڈال کر کے یا مٹی کے اوپر پانی ڈال کر کے جب اس کو خوب اچھی طرح سے گوندھا جاتا ہے، سانا جاتا ہے، تو اس کے اندر لعاب پیدا ہو جاتا ہے. اس مٹی کے اندر چکناہٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہی ہے مسنون، من حمأ مسنون. تو پہلے مٹی تھی، پھر طین بنی، اس کے بعد پھر حمأ مسنون ہو گئی. پھر اس کے بعد اس مٹی کا جوہر لیا گیا، اسی کو کہا جاتا ہے سلالہ. جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کے خلاصے سے. یہ سلالہ کہلایا، اب وہ سلالہ ہو گیا. اس کے بعد پھر اس چکنی مٹی سے، جیسے کمہار جو ہے برتن بناتا ہے، تصویر بنانے والے لوگ اس کی شکل و صورت بناتے ہیں. کوئی چڑیا بناتا ہے، کوئی گھونسلہ بناتا ہے، کوئی مور بناتا ہے، کوئی فاختہ بناتا ہے، اور کوئی یہ سگا بناتا ہے. مٹی کے کھلونے تمام آتے نہیں ہیں. وہ ایسے ہی مٹی سان کر کے تیار کی جاتی ہے، اور جب لعاب دار اور چکنی ہو جاتی ہے تب اس کے اوپر ساخت ہوتی ہے اور اس کی بناوٹ تیار کی جاتی ہے، اس کا گویا پتلا بنتا ہے. اسی طریقے سے جیسے کمہار برتن بناتا ہے، انہی مراحل سے گزار کر آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا. اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، اور یہ پتلا بنانے کے بعد میں 40 سال تک یہ پتلا پڑا رہا.
اب خشک ہو گیا، پانی کا جو اثر تھا وہ پانی کا اثر سارا کا سارا زائل ہو گیا، اب یہ کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی کہ اگر ٹھونکو تو کھن کھن کی آواز آ گئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر چھوڑ دیا گیا تھا مکہ اور طائف کے درمیان، اور 40 سال اس کے اوپر گزر گئے۔ فرشتے اور جنات اس وقت تھے، وہ آ کر کے اس کو دیکھتے تھے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہے کیا چیز۔ تو یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اس طرح سے مٹی سان کر کے اور آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، اور جب پتلا تیار ہو گیا حق تعالی شانہ نے اس کے اندر روح ڈال دی، مٹی کے اندر روح ڈال دی، پورا انسان بنایا گیا، اور اس کے اندر اللہ تعالی نے روح دوڑا دیا۔ اب حکم دیا اس وقت کے موجود تمام لوگوں کو، جو فرشتے تھے اور جنات تھے، سب کو حکم دیا قعوا لہ ساجدین، سب کوئی آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، آدم کے سامنے سر جھکا دو، اس لیے کہ یہ وہ مخلوق ہم نے بنائی ہے جس کے اندر میری معرفت ہوگی، یہ وہ مخلوق ہے جو مجھے پہچانے گی اور اپنے اختیار سے اپنی خواہشات کو قربان کر کے اور پھر میری بندگی کرے گی۔ یہ ایسی مخلوق تیار ہو رہی ہے۔ عبادت کے لیے فرشتے کم نہیں تھے، مگر فرشتوں کے ہوتے ہوئے آدم کو بنانے کی ضرورت حق تعالی شانہ نے کیوں محسوس فرمائی، یا یوں کہہ لیجئے کہ حق تعالی شانہ کی حکمت بالغہ نے کیوں تقاضا کیا کہ فرشتوں کے ہونے کے باوجود انسان بنایا جائے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، یہ ایسی مخلوق ہے جو نافرمانی کرنا جانتی ہی نہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس کی غذا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا یہ اس کی طبیعت ہے۔ تو جب طبیعت کے موافق وہ عبادت کر رہا ہے تو اس میں کون سا جھنجھٹ ہے اور کون سی مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں۔ آپ کا کھانے کو جی چاہ رہا ہے اور کھانا مل گیا اور آپ نے کھا لیا، تو اس میں کون سا کمال ہے؟ بھائی طبیعت تو پہلے ہی چاہ رہی تھی کھانے کو، اور کھانا مل گیا، آپ نے کھا لیا، تو کوئی کمال نہیں کیا۔ تو فرشتوں کی طبیعت ہے عبادت، فرشتوں کی طبیعت ہے اطاعت۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری وہ کریں تو اپنی طبیعت کے موافق کر رہے ہیں نا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ طبیعت کے موافق کوئی کام کیا جائے تو اس میں کمال نہیں ہوتا، کمال تب ہوتا ہے جب طبیعت کے خلاف پر آدمی اپنے آپ کو آمادہ کرے، سمجھے؟ ایک آدمی کو گناہ کرنے پر قدرت حاصل ہے، اگر چاہے تو گناہ ابھی کر ڈالے، دل بھی چاہ رہا ہے گناہ کرنے کو، اور گناہ کرنے کا سارا سامان بھی موجود ہے، مگر اللہ تعالی سے ڈر کر اپنے اوپر کنٹرول کر لے، یہ ہے کمال کی بات۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے محل کے اندر رکھا تھا، اور جب گناہ کا خیال ان کو ہوا تو 7 دروازے بند کر کے اندر یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا۔ زلیخا خود بھی گناہ کرنا چاہتی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے، اور نوجوانی کے وقت میں جب کہ صحت بھی خوب عمدہ ہو، تو آپ بتائیے، آپ ایک مرد کی طبیعت کا میلان عورت کی طرف کتنی طاقت کے ساتھ ہوگا، کتنا زور ہوگا، اور کتنا دباؤ اپنے اوپر ہوگا۔ یہی جی چاہے گا کہ 1 منٹ کی تاخیر نہ ہو، ترنت یہ عمل ہونا چاہیے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سارا سامان موجود ہے، مگر خوف ہے اللہ کا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ 7 دروازوں کے اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ پڑے اپنا دامن بچا کر، دروازے کھلتے گئے اور باہر نکل آئے۔ کمال اس کا نام ہے، طبیعت چاہ رہی ہو، سامان سارا موجود ہو، مگر خوف خدا کی وجہ سے اپنے اوپر آدمی کنٹرول کر لے، یہ ہے کمال کی بات۔ تو فرشتے درد سر کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں فرشتوں کو کہتے ہیں فارسی زبان میں، سمجھے؟ عبادت کے لیے اور طاعت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب حق تعالی شانہ نے فرشتوں کے سامنے اپنی اس رائے کا اظہار فرمایا کہ میں مٹی سے ایک مخلوق بنانے چل رہا ہوں، تو فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ رب العالمین آپ کسی کو بنا ہی کیوں رہے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہم لوگ کہاں کم ہیں؟ جس کے لیے آپ کا حکم ہے سجدے میں پڑا ہوا ہے، جس کے لیے آپ کا حکم ہے رکوع میں پڑا ہوا ہے، جس کے لیے آپ کا حکم ہے وہ قیام میں کھڑا ہوا ہے، اور سب آپ سے لو لگائے ہوئے ہیں، آپ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، ساری کائنات آپ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، پھر آخر اس انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ آپ اس کو مٹی سے بنائیں گے؟ اور مٹی کے اندر ہے فساد، مٹی کے اندر ہے بگاڑ، یہ تو کچھ تو خون کریں گے، یہ آپس میں لڑیں گے، قتل غارت گری کریں گے، یہ فرما برداری تو کریں گے، مگر بہت زیادہ تر لوگ نافرمان ہوں گے۔ تو فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، آگے آئے گا، میں انشاءاللہ آیت کے ضمن میں بیان کروں گا۔ یہاں تو مجھے صرف اتنا ہی بتانا ہے، اطاعت اور فرما برداری ہی اگر اللہ کو مقصود ہوتی تو اس کے لیے فرشتے کافی تھے، کم نہیں تھے، مگر حق تعالی شانہ یہ چاہتے تھے ایسی مخلوق تیار کروں جو اپنی خواہش اور اپنی طبیعت اور اپنی نفسانیت کے خلاف میری فرما برداری پر آمادہ ہو، طبیعت کے تقاضے سے فرما برداری نہ کرے، طبیعت کے خلاف میری فرما برداری کرے، یعنی اس کا جی یہ چاہ رہا ہو کہ ادھر چلو، مگر وہ اپنے آپ پر نکیل لگائے اور ادھر کے بجائے اللہ کی طاعت کی طرف لے کر کے آئے۔ بس اسی کام کی خاطر انسان کو پیدا کیا، اور اسی وجہ سے انسان کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اونچا بنایا۔ اللہ کا تابع دار بندہ جو ہے وہ عام فرشتوں سے بھی افضل ہے۔
انسان ہی کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، جی فرشتوں کے لیے جنت بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، انسان کے لیے بنائی۔ جنت میں درجات عالیہ جو ملیں گے وہ انسان کو ملیں گے، اور کسی کے لیے اللہ نے یہ نہیں بنایا۔ اب یہ ہے طبیعت ایسی رکھی گئی ہے، دیکھیے طبیعت انسان کی کیا ہے، یہ گناہ کی طرف آمادہ ہوتی ہے، اس کو گناہ اچھا لگتا ہے، طبیعت اپنی آزادی چاہتی ہے، اور ایمان اللہ کی پابندی چاہتا ہے۔ ایمان سے نوازا نا، ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ تعالی کا مطیع اور فرما بردار ہو، اور طبیعت ہے آزاد، وہ آزادی چاہتی ہے، شریعت پابند بناتی ہے، تو یہ ہمیشہ ٹکراؤ رہتا ہے، طبیعت کا شریعت سے ہمیشہ ٹکراؤ بنا رہتا ہے۔ اسی ٹکراؤ میں اپنی طبیعت کو مغلوب کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف بندہ جب مائل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے، بڑے اونچے اونچے مراتب اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو بنایا، اور مٹی کے خمیر میں داخل ہے نافرمانی، آزادی، خواہش، نفس پرستی، یہ چیزیں سب مٹی کا تقاضا ہے۔ مٹی اکیلے سے، غالب عنصر تو آدم علیہ السلام کے پتلے میں مٹی ہی کا تھا، اس لیے کہ مٹی سے ہی بنایا گیا ہے پتلا، مگر تنہا مٹی نہیں تھی، اس میں 4 عناصر تھے، مٹی بھی تھی، ہوا بھی تھی، پانی بھی تھا، اور آگ بھی تھی، اور چاروں عناصر کی خصوصیات اس انسانی پتلے میں اس وقت بھی جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا تب بھی موجود تھی، اور آج تک ہر آدمی کے اندر وہ چاروں باتیں موجود ہیں۔ اگر پانی نہ ہوتا تو آپ کا خون چلتا کیسے، بہتا کیسے؟ اگر خون کی روانی رک جائے تو انسان ختم ہے، اور بڑی باریک باریک رسوں سے خون چلتا ہے، اگر پانی نہ ہوتا تو یہ بہاؤ کہاں سے آتا؟ سمجھے؟ اگر آگ نہ ہوتی تو یہ جو حرارت آپ کے اندر پائی جاتی ہے، جو گرمی پائی جاتی ہے، یہ کہاں سے آتی؟ اگر بدن کسی کا ٹھنڈا ہو جائے تو سب حکم لگا دیتے ہیں کہ مردہ ہو گیا، مر گیا آدمی۔ زندگی جبھی تک ہے جب تک اس کے اندر حرارت موجود ہے۔ بدن کا اوپری حصہ چاہے ٹھنڈا ہی ہو جائے مگر اندر کا حصہ ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ اگر یہ آگ نہ ہوتی تو بدن میں گرمی نہ رہتی۔ اور اگر ہوا نہ ہوتی تو اس کے اندر ملائمت نہ ہوتی۔ کہیں کبھی گوشت دبائیے آپ کو ملائم ملے گا۔ اللہ نے گوشت کے اندر، ان عضلات کے اندر بھی مسامات بنائے ہیں جس سے ہواؤں کا گزر ہوتا رہتا ہے۔ مسامات کے ذریعے سے اندر کے بخارات اوپر آ جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ تو 4 عناصر سے ملا کر کے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اور یہ چاروں عناصر ہر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور انہی 4 عناصر سے ایک عنصر پیدا ہوتا ہے نفس کا، نفس پیدا ہوتا ہے۔ اس نفس کا حال یہ ہے کہ یہ بیجا خواہشات کرتا ہے،
غلط قسم کی خواہشیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کو صحیح راہ پر گامزن کرنے کے لیے 5 عناصر علوی پیدا فرمائے۔ 5 عناصر تو یہ سفلی ہیں، مٹی، ہوا، آگ اور پانی، اور ان چاروں سے پیدا ہوتا ہے نفس۔ یہ سب زمین کی چیزیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفس جو ہے وہ تو برائی پر ہی آمادہ کرتا ہے، اس کو برائی ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ دیکھتے تو ہیں یہ اللہ کا کلام سننے کے لیے اتنے بڑے علاقے میں کیا اتنے ہی آدمی ہیں؟ اور بازار میں دیکھیے تو کتنی بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ کھیل تماشا ہونے لگے تو پھر بھیڑ کا اندازہ کیجیے۔ اس انسان کا جو نفس ہے، کھیل اچھا لگتا ہے، گانا اچھا لگتا ہے، کھیل کود اچھی لگتی ہے، گالم گلوج اچھی لگتی ہے، مار پیٹ اچھی لگتی ہے، قتل غارت گری اچھی لگتی ہے، مقدمہ لڑنا اچھا لگتا ہے، اور اگر پیسہ مل جائے تو شراب پینا اچھا لگتا ہے، رنگ رلیاں منانا اچھا لگتا ہے، میلہ ٹھیلا اچھا لگتا ہے۔ یہ سب چیزیں نفس کا تقاضا ہیں۔ اگر ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے کوئی دوسرا سامان پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ انسان جو ہے نا، یہ سارے جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہے، سب سے بڑا جانور ہوتا۔ اور اسی بات کو فرشتوں نے محسوس کیا تھا کہ پروردگار عالم آپ مٹی سے مخلوق بنا رہے ہیں، مٹی کی بنی ہوئی جو مخلوق ہوگی وہ تو صرف نافرمان اور فسادی ہوگی، فتنہ فساد کے علاوہ یہ کچھ کریں گے ہی نہیں۔ مگر ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام اور فرمایا۔ ہمارے صوفیاء کرام میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 عناصر علوی پیدا فرمائے: قلب، روح، سر، خفی اور اخفا۔ یہ 5 عناصر علوی ہیں۔ علوی کا مطلب ہے کہ ان 5 عناصر کا جو مقام ہے وہ عرش کے اوپر ہے۔ یہ جو نفس ان 4 عناصر سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ان 5 عناصر کا جو عرش کے اوپر ہیں، ان 5 عناصر کا عکس ڈال دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے سورج کتنی بلندی پر ہے، شیشہ آپ اس کے سامنے کر دیجئے تو اس شیشے کے اندر سورج بھی آ جائے گا، اس کی روشنی بھی آ جائے گی، اور اس سورج کے اندر جو حرارت اور گرمی ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گی۔ حالانکہ سورج کتنی بلندی پر ہے، مگر سورج کی جو خصوصیات ہیں وہ ساری کی ساری شیشے کے اندر جذب ہو جاتی ہیں، شیشے کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ وہی شیشہ باہر آپ رکھیے اور اس کا رخ تاریک کمرے کی طرف کر دیجئے تو معلوم ہوگا جیسے سورج نکل آیا، جیسے سورج کی کرن باہر پڑ رہی ہے۔ شیشہ باہر لگا کر کے آپ رخ ادھر کر دیجئے تو پوری روشنی آپ کو اندر ملنے لگے گی۔ ملتی کہ نہیں ملتی؟ سورج کے سامنے جب شیشہ پڑتا ہے تو سورج کی خصوصیات اس شیشے کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض شیشے آتشی شیشے کہلاتے ہیں، وہ
اس کو اگر سورج کے سامنے کر دیا جائے تو جیسے سورج کی خصوصیت ہے چیزوں کو جلا دینا، اس شیشے کے اندر سورج بھی بن جائے گا اور سورج کی جلانے والی کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کاغذ پر رکھ دیجئے، کاغذ جل جائے گا۔ اس شیشے کا سامنا آپ کر دیجئے کپڑے کے اوپر، کپڑا جل جائے گا۔ ہاتھ رکھ دیجئے، ہاتھ جل جائے گا۔ تو جو خصوصیات سورج کی ہیں وہ ساری کی ساری اس شیشے کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے عناصر اربعہ سے بنے ہوئے نفس کے اوپر پرتو ڈال دیا ان عناصر خمسہ کا جو عرش کے اوپر ہیں۔ سمجھے؟ اب عناصر گویا یہ 10 ہو گئے، 10 عناصر ہو گئے۔ 5 عناصر ارضی ہیں اور 5 عناصر فلکی ہیں۔ فلکی کیا بلکہ عرشی ہیں۔ 5 عناصر ارضی ہیں اور 5 عناصر عرشی ہیں۔ ان عرشی عناصر کا رخ جب اللہ تعالیٰ نفس کی طرف کر دیتا ہے، اور کر دیتا ہے، انسان کو بنایا ہی اسی لیے ہے، اس کے نفس کے اوپر پرتو ڈال دیتا ہے ان عناصر کا، تو اب اس کے اندر عقل پیدا ہو جاتی ہے، علم پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا شعور پیدا ہو جاتا ہے، کمالات انسانی اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ خصوصیت صرف انسان کی ہے، انسان ہی اللہ کو پہچانتا ہے، انسان ہی کو عقل ملی ہوئی ہے، انسان ہی کو علم ملا ہوا ہے، انسان ہی کو معرفت ملی ہوئی ہے۔ ان چیزوں سے باقی سارے جانور خالی ہیں، اور جانوروں کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی۔ جتنے جانور اللہ نے دنیا کے اندر بنائے ہیں ان سب کے اندر وہی 5 عناصر پائے جاتے ہیں، آگ، مٹی، ہوا اور پانی، اور ان سے پیدا ہونے والا نفس۔ اب آپ بتائیے کوئی جانور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کے لیے کوئی شریعت ہے، اس کے لیے کوئی قانون ہے، اس کی زندگی کے لیے کوئی منظم اصول ہے یا اس کے اندر اجتماعیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف جانور اگر ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں تو اگر کوئی ان کو سنبھالنے والا نہ ہو تو ایک جانور دوسرے جانور کو مار مار کے ڈھکیل دے، نہ چارہ کھانے دے اور نہ ٹھیک سے رہنے دے، ایک دوسرے کو پھاڑ کھائیں گے۔ مگر انسان میں یہ بات نہیں ہے، انسان کے اندر کچھ مزید خصوصیات اللہ نے عرشی پیدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر اب خلافت ارضی کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حق تعالیٰ شانہ نے فرشتوں کے سامنے اس اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگار زمین کی خصوصیات تو ایسی ہیں کہ جس سوائے فساد اور فتنے کے کچھ نہیں ہوگا وہاں، یہ تو قتل غارت گری کریں گے، خون بہائیں گے ایک دوسرے کا، اور آپ کی تسبیح و تقدیس کے لیے تو ہم موجود ہی ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے ہو۔ باقی سارے جانور بھی انہی عناصر سے پیدا ہوئے ہیں، مگر انسان کے جو کمالات ہیں وہ کسی جانور میں نہیں پائے جاتے، چاہے کتنا ہی باشعور جانور کیوں نہ ہو۔
جانوروں میں سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ باشعور، سب سے زیادہ عقل مند گھوڑا سمجھا جاتا ہے، سمجھے؟ مگر گھوڑا نتائج اور عواقب کو نہیں سمجھ پاتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، عقل سے خالی ہوتا ہے، علم سے خالی ہوتا ہے، اسی لیے انسان جب اس کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے تو اس کے منہ میں لگام لگا دیتا ہے، تب اس کے ذریعے سے کنٹرول کرتا ہے، ورنہ وہ گھوڑا اپنے چرانے والے اور اپنے کھلانے پلانے والے مالک کو ہی مار ڈالے۔ اب یہ واقعہ ہوا نہیں ہے اسی سال، ہمارے حافظ عباس کا بڑا بھائی عبد الجبار گھوڑے کا سب سے بڑا ماہر پورے ضلع میں، کتنا ہی خراب گھوڑا ہو سدھا دینے کے لیے وہ بلایا جاتا تھا، گھوڑوں کی خدمت کرنا اور گھوڑوں کو اپنے ہاتھ میں نچانا یہی اس کا کام ہی تھا، مگر جس گھوڑے کو پال رہا تھا اسی گھوڑے نے لات ماری اور وہ مر گئے۔ اب انسان میں اور سارے جانوروں میں فرق پیدا ہو گیا۔ یہ فرق کس بنیاد پر ہوا؟ اس بنیاد پر ہوا کہ عرضی عناصر تو سب کے اندر پائے جاتے ہیں اور انسان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، مگر وہ عرضی عناصر کا جو پرتو ہے وہ صرف انسان کے نفس پر پڑتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر ملکوتی صفات بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب جو آدمی اس کی قدر کرتا ہے اور اس میں ترقی کرتا ہے، یعنی اپنی روحانیت کو ترقی دینے کی کوشش کرتا ہے، اور روحانیت کو ترقی کس سے ملتی ہے؟ علم سے ملتی ہے، ذکر سے ملتی ہے، اللہ کی معرفت سے ملتی ہے، رسولوں کی اطاعت سے ملتی ہے، کتاب اللہ کی تلاوت سے ملتی ہے، اللہ کی عبادت سے ملتی ہے، ان چیزوں سے روح کو طاقت ملتی ہے۔ تو جب انسان ان چیزوں کی طرف اپنی رغبت لے جاتا ہے اور اپنی طبیعت کو اس لائن کی طرف لگاتا ہے تو وہ انسان اللہ کی نگاہ میں فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اور اگر یہ جو عرشی ملکات ہیں ان کی طرف دھیان نہیں دیتا، ان سے رخ موڑتا ہے اور صرف انہی چیزوں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے جو سارے جانوروں کا توجہ ہے، مرکز توجہ ہیں، تو انسان صرف ایک جانور ہوتا ہے، انسانیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، سمجھے؟ انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور یہ صرف جانور بن کر کے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے یہ عرشی صفات کو طاقت پہنچانے کے لیے چند انتظامات کیے۔ پہلے اللہ نے اپنا رسول بھیجا، پھر رسول کو گائیڈ کرنے کے لیے اپنی کتاب بھیجی، اپنی کتاب کے اندر اللہ نے اپنی معرفت سمجھائی۔ اب جو آدمی ان چیزوں سے لو لگائے گا اس کی انسانیت اور اس کی روحانیت اعلیٰ درجے کی ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے بتایا کہ یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا، وہ مرتبہ فرشتوں کو بھی نہیں ملا ہے جو انسان کو ملے گا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ انسانوں میں جو رسولوں کا طبقہ ہے یہ فرشتوں میں جو اعلیٰ طبقے کے فرشتے ہیں ان سے افضل ہے، یعنی سارے فرشتوں سے افضل ہے رسولوں کا اور نبیوں کا طبقہ، اور اس کے بعد اولیاء ہیں۔ اولیاء اللہ کا مرتبہ مخصوص فرشتوں سے بھی اونچا ہے، اور عام انسانوں کا،
عام انسانوں سے مراد مومن، عام مومن جو ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہے۔ یہی عقیدہ ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کا۔ تو اصل میں بنیاد اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ عرشی صفات و عرشی عناصر کو متوجہ کر دیا ہے اس کے عرضی عناصر کی طرف، اور اس کے اوپر اس کا پرتو پڑتا رہتا ہے، اسی طرح سے جیسے میں نے بتایا کہ شیشے کو اگر آپ سورج کے سامنے کر دیجئے تو سورج کی ساری صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، ایسے ہی اس عرضی عناصر کے اندر، نفس کے اندر عرشی ملکات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر انسان دنیا میں رہتے ہوئے فرشتہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے انسان کو اس مٹی سے بنایا، اور کیسا اعلیٰ درجے کا انسان بنایا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں آ رہا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اس کے پہلے یعنی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے جنات کو بنایا تھا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی تفصیلات بیان کروں گا۔ آج کے سبق میں صرف اتنا بتانا ہے کہ حق تعالی شانہ ہی ایسے ہیں جو اس مٹی کا پتلا بنا کر کے اور اس کے اندر جان ڈال دیتے ہیں، اور جان بھی ایسی ڈال دیتے ہیں کہ وہ ساری مخلوقات کے اوپر کنٹرول کرنے والا انسان بن جاتا ہے۔ انسان کا بچہ، اونٹ کتنا بڑا قداور ہوتا ہے، مگر انسان کا ایک بچہ اس کی گردن پر بیٹھ کر کے اس کی نکیل کو اپنے ہاتھ میں لے کر جدھر چاہتا ہے ادھر لے کر کے چلا جاتا ہے۔ مٹی سے بنایا انسان کو، اور ایسا اعلیٰ درجے کا انسان بنایا کہ یہ انسان اونٹ پر بھی کنٹرول کر رہا ہے، ہاتھی پر بھی کنٹرول کر رہا ہے، جبکہ ہاتھی کے سامنے انسان ایک مچھر جیسا ہے۔ اگر ہاتھی اپنا پیر رکھ دے تو مسل جائے گا، اس طرح سے جیسے مکھی مسل جاتی ہے۔ ایسا انسان اللہ نے مٹی سے بنا کر کے تیار کر دیا۔ ان کی قدرت کاملہ کی کوئی تھا ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے ان کو؟ ہاں، جو قرآن سے لو لگائے گا اور ان حقائق کو سنے گا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگے گا۔ ہے کوئی دنیا میں اور کوئی ایسا جو مٹی سے انسان بنا دے؟ ارے انسان تو دور کی بات ہے، کوئی جانور ہی بنا کے دکھا دے۔ انسان تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی جانور ہی بنا کے دکھا دے، ہے کوئی؟ ہیں تو وہ اکیلے ہیں۔ بس یہ ہے ان کی قدرت کاملہ جس کو ان آیات میں بیان فرمایا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔